بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تاریخ فدق کا آپ 9واں ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد نہ کسی مذہب کی توہین ہے اور نہ ہی کسی فرقے کی محترم شخصیت کی اہانت کرنا۔ ہم صرف اس لیے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشرف آصف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے آگاہ کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ حقیقت فدق کیا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کریں گے کہ معصوم کا دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کیا جاتا ہے، اور اس بات پر ہمارے پاس جو دلیل ہے اہل سنت کی کتب سے، وہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ تاریخ خلفاء میں مل جائے گا، آپ کو یہ واقعہ حیات الحیوان کتاب جو ہے اس میں مل جائے گا، آپ کو یہ واقعہ اہل سنت کی 6 معتبر ترین کتب جن کا نام صحاح ستہ ہے ان میں سے سنن ابی داؤد میں یہ واقعہ مل جائے گا کتاب الاقضیہ میں، اور روایت کا نمبر ہے 3607۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا۔ جب پیغمبر اسلام گھوڑے کے بارے میں بیع و شراء کر چکے تھے، معاملہ کر چکے تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ میں گھر سے رقم اٹھا کر لاتا ہوں اور گھوڑا تم سے لے جاتا ہوں۔ اب پیغمبر گھر میں رقم لینے کے لیے گئے تو ادھر اس عرابی کے پاس ایک اور شخص آتا ہے جو پیغمبر کی مطلوبہ رقم سے زیادہ گھوڑے کی رقم ادا کرتا ہے، تو وہ عرابی اس شخص کے ساتھ گھوڑے کی بیع و شراء شروع کر دیتا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام جب وہاں پہنچے تو پیغمبر نے کہا تم یہ گھوڑا اسے نہیں بیچ سکتے اس لیے کہ مجھے بیچ چکے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہے تو پھر گواہ پیش کیجئے۔ اب جب پیغمبر اسلام اس کے ساتھ بیع و شراء کر رہے تھے، معاملہ کر رہے تھے، اس وقت کوئی بھی پاس نہیں تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ گواہ پیش کیجئے تو پیغمبر اسلام خاموش ہو گئے۔ تو ایک صحابی رسول جس کا نام خزیمہ بن ثابت ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے پیغمبر اسلام کو گھوڑا بیچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تجھ سے پیغمبر اسلام نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو پیغمبر نے اس خزیمہ بن ثابت صحابی سے پوچھا کہ آپ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی تصدیق کے ذریعے سے میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کون سا دیکھا تھا، آپ کی صداقت کی وجہ سے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ جبرائیل آیات لے کے آتا ہے، ہم نے کون سا جبرائیل کو دیکھا ہے، آپ کی تصدیق کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے کون سا رسالت کو ملتے ہوئے دیکھا، آپ کی صداقت کی وجہ سے مان لیا۔ تو جب اتنا کچھ آپ کی صداقت کی وجہ سے مان رہے ہیں تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے تو پھر اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ اب یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معصوم کا دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کیا جاتا ہے۔ جب معصوم کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ میری ہے تو پھر اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے۔ جناب سیدہ معصومہ ہیں، اس بات کی دلیل ہم دے چکے ہیں کہ آیت تطہیر بھی اس پر دلیل ہے، پیغمبر اسلام کا فرمان بھی کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ پیغمبر معصوم ہیں تو جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی عصمت میں شریک ہیں، اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں تو پھر عصمت سیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بی بی نے دربار میں کہا تھا کہ فقط جعلہا رسول اللہ لی، پیغمبر اسلام یہ مجھے دے کر گئے ہیں، تو پھر جناب سیدہ سے گواہ طلب نہ کیے جاتے۔ اب یہاں پر کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو معصومہ نہیں مانتے۔ اب وہ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو معصومہ نہیں مانتے، یہ تو تم دلیل دے رہے ہو، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جناب سیدہ کو معصومہ مانتے ہیں۔ اب جو معصومہ جناب سیدہ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے، تو ہم یہاں ان کے لیے بھی دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 3 جلد میں باب کفالت میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری خلیفہ اول کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مال بحرین آئے گا تو میں تجھے اتنا مال دوں گا۔ اب بحرین کا مال تو آ چکا ہے لیکن پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو خلیفہ اول نے کہا کہ جو پیغمبر اسلام نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کا پورا کر دیا جائے، اس کی مطلوبہ رقم دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عمدۃ القاری میں جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے،
صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول کا یہ عمل قرآن اور سنت کے موافق ہے۔ خلیفہ اول نے جناب جابر کا دعویٰ جو بغیر دلیل کے قبول کیا ہے، انہوں نے کتاب خدا پہ بھی عمل کیا ہے اور سنت مصطفیٰ پہ بھی عمل کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر خیر امت میں جناب جابر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ایک اس طرح کتاب خدا پہ عمل ہوا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ پر عمل اس طرح سے ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک عام انسان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولے گا، چاہے جائے کہ صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ اگر جناب جابر کے دعوے کو بغیر دلیل کے قبول کرنا کتاب و سنت پر عمل ہے تو یہ جناب سیدہ کی مرتبہ کیوں نہیں تھا؟ جب جناب سیدہ نے دعوی فدق کیا تو اس وقت ان کے دعوے کے بدلے میں گواہ کیوں مانگے گئے؟ اب یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ کیا جناب جابر سے کم تر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کے دعوے کو خلیفہ اول بغیر دلیل کے قبول کر سکتے ہیں تو پھر جناب سیدہ کے دعوے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر جناب جابر ابن عبداللہ کے دعوے کو بغیر دلیل کے قبول کر کر خلیفہ اول کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر جناب سیدہ کے دعوے کو بغیر دلیل کے قبول کر کے انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بالکل واضح ہے جناب سیدہ کی صداقت، یہاں پر بالکل واضح ہے یہاں پہ جناب سیدہ کی حقانیت، اس بات کا ثبوت کہ رسول کی بیٹی فاطمہ سچی ہے، بطول سچی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کریں گے کہ جناب سیدہ سے جب گواہ مانگے گئے تو بی بی نے دربار میں گواہ پیش کیے، اور جب بی بی نے دربار میں گواہ پیش کیے تو ان میں ایک گواہ مولا علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ کل ہم مولا علی پر بات کریں گے کہ مولا علی کا گواہی دینا کیسا تھا اور مولا علی نے کا گواہی دینا صحیح تھا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔